السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان 1947 کو آزاد ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد مختصر عرصہ کے لیے کوئی 6 ماہ، کوئی سال، کوئی 1.5 سال، کوئی 2.5 سال حکومت چل سکی۔ پھر حکومت ملتی ہے صدر ایوب صاحب کو، جو مسلسل حکومت کرتے ہیں اور ملک معیشت کے میدان میں بہتری کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ پاکستان سے حسد کرنے والے، عداوت رکھنے والے ترقی برداشت نہیں کر سکتے، حوصلہ ہار جاتے ہیں اور 1965 میں حملہ آور ہو جاتے ہیں اور سرحدی شہروں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر پاکستان ہندوستانی حملے کا منہ توڑ جواب دیتا ہے، جس کی اسے توقع نہیں ہوتی، مگر جنگیں لڑی جاتی ہیں جذبے سے، جس کو پاکستانی عوام نے متحد ہو کر ثابت کیا، اور پاکستان دفاع وطن میں سرخ رو ہوا اور پوری دنیا نے پاکستانی فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کو تسلیم کیا۔ اب ہم آتے ہیں 1971 تک کے 6 سال کی طرف، کہ ایسا کیا ہوا کہ ہم 71 میں اپنی 65 والی کارکردگی نہ دہرا سکے اور ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور ہندوستان نے مشرقی پاکستان کی عوام کو مغربی پاکستان سے متنفر کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا، اور برصغیر میں مقبول مذہبی جماعتوں اور سیاسی جماعتوں نے حکومت وقت کو خبردار کرنے کے لیے ہندوستانی سازشوں کے خلاف جلوس یا حکومت وقت سے ملاقات کر کے کیوں خبردار نہ کیا۔ مکتی بہانی کے نام سے چند ہزار پہ مشتمل سازشی لوگ کس طرح کروڑوں کی عوام پہ غالب آ گئے۔ اس وقت کی قیادت کو خفیہ ادارے کیوں نہ بروقت خبردار کر سکے، اور مذہبی اور سیاسی جماعتیں حکومت وقت پہ عوامی پریشر ڈالتے تو مٹھی بھر سازشی عناصر پہ قابو پانا معمولی بات تھی۔ 65 اور 71 کی فوج میں زمین و آسمان کا فرق لمحہ فکریہ ہے۔ میدان جنگ میں جو نہ ہارے وہ سازشوں سے ہار گئے۔ میزائل ٹیکنالوجی اور ایٹمی ٹیکنالوجی نے جنگ لڑنے کے طور طریقے تبدیل کر کے رکھ دیے، اور چھوٹے چھوٹے ڈرون، بغیر پائلٹ کے جہاز میدان میں آ چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد بحری بیڑوں کی طرح فضائی بیڑے بھی میدان میں آ جائیں اور فضا میں بڑے جہاز سے ڈرون اڑیں اور جنگوں کے نقشے بدل کے رکھ دیں۔ اگر فولڈنگ ڈرون آ گئے تو بڑے جہاز میں 100 کے قریب ڈرون جہاز اڑائے جا سکتے ہیں، اور میزائل بھی وزن گھٹا کر زیادہ ڈرون کے ذریعے گرائے جا سکتے ہیں۔ ہمیں سپا میں شوق سیاست اور یس سر کی ایک ریڈ لائن مقرر کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح صلاح الدین ایوبی پہ خواتین کے ذریعے حملہ ہوتے تھے، اسی طرح سپا کو جنرل رانی جیسے کرداروں سے
بچانا بہت ضروری ہے۔ 1999 میں ڈالر 43 روپے کا تھا اور اپنی قابلیت اور دور اندیشی کی بدولت 2026 میں ڈالر 280 روپے کے قریب لے کر آ گئے ہیں اور اپنی کسی غلطی کوتاہی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم کمائی کے ذرائع بند کرتے گئے اور اخراجات کے در بڑھاتے گئے۔ ہم نے اپنی غلط پالیسیوں سے جو خزانے کو نقصان پہنچایا، ٹیکس بڑھا کر بوجھ عوام کے سروں پہ ڈال دیا۔ پرائیویٹ سیکٹر کمائی کے سب ذرائع اسکول، ہسپتال، ٹرانسپورٹ، فضائی سروس اور سب ہول سیل مارکیٹوں پہ قابض ہو گئے۔ جرائم پیشہ گروپوں نے اپنے انٹیلیجنس نیٹ ورک بنائے ہوئے ہیں اور عوام کو دولت سے محروم کرنے کا ذمہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور سرکاری خفیہ اداروں کی نگاہ میں اس وقت تک جرم نہیں آتا جب تک جرم سرزد نہ ہو جائے۔ سرکاری ملازم اور ٹاؤٹ کا گٹھ جوڑ عوام پہ قیامت ڈال رہا ہے۔ کہاں 1965 کی جنگ ذخیرہ اندوز ایک حکومتی آرڈر کے سامنے سرنڈر کرنے پہ مجبور ہو گئے، کہاں 2026 کا پاکستان کہ حکومتیں سرمایہ داروں کے آگے سرنڈر کرنے پہ مجبور ہو گئی۔ لمحہ فکریہ ہے۔ شکریہ۔